بریک کے بعد ایک بار پھر تمام ہی ایس این این کے جتنے بھی ویورز جو اس وقت پاکستان میں اور ہمیں پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر سحری کی خوبصورت ٹرانسمیشن عقیدت رمضان میں بہت ہی جو ہے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور سیگمنٹ کا جو وقت ہوا چاہتا ہے، میرا بڑا پسندیدہ سیگمنٹ ہے اور آج میں بہت خوش ہوں اور بہت ہنس بھی رہا ہوں دل میں، کیونکہ جو شخصیت آج مہمان عقیدت میں ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے ہمیشہ سے دنیا کو ہنسایا ہے اور ایک ویژن لے کے چلے ہیں کہ لوگوں کے چہروں سے غم کو چرا کے ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادات کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ عبادت پورے سال ہی کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، کیونکہ ہنسانا، خوشیاں بانٹنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کے زمرے میں ہی آتا ہوگا۔ اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے میرا بڑا ایک پرانا رشتہ ہے اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو ہے دین سے بھی ایک بڑا لگاؤ ہے، خود نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ ویسے تو پیشے سے یہ ایک کمیڈین ہے اور آرٹسٹ ہے، ایکٹر ہے، لیکن جب بات عاشق رسول کی آتی ہے تو ماشاءاللہ پکے عاشق رسول ہے اور ثنا خوانی کرنے والے۔ میں بات کر رہا ہوں ہم سب کے بہت ہر دل عزیز جناب پرویز صدیقی صاحب۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اور میری جانب سے تمام جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو جو 5 روزے گزر گئے ہیں اس کی بہت مبارکباد کہ آپ نے یقیناً اچھے گزارے ہوں گے، اور آنے والے تمام روزے آپ کے اچھے گزریں، عبادتوں میں گزریں، ریاضتوں میں گزریں، اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے گزریں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی عقیدت سے ہمیں بلوایا۔ آپ نے پورا شو ہی ختم کر دیا، انٹرو ایکسٹرو ایک ساتھ دے دیا تھا۔ نہیں میں تو وہ پھر آؤں نہ آؤں، زندگی رہ نہ رہے تو لوگوں کو مبارکباد دے دینی چاہیے۔ کیسے ہے پرویز بھائی؟ ویسے ہی ہوں جیسا چھوڑ کے گئے تھے آپ۔ میں کہاں چھوڑ کے گیا تھا سر آپ؟ ویسے ہی ہوں جیسے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا، اچھا ہوں۔ نہیں پرویز شکر الحمدللہ رب العالمین۔ آدمی اچھا ہو، کوئی نیند کی دوا نہ کھائے، کوئی دوا نہ لے اور کچھ بھی نہ ہو اس کو، تو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں حشاش بشاش ہوں، صحت مند ہوں۔ روزے کیسے چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ 5 روزے اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے چل رہے ہیں۔ اور روزے رکھتے ہیں سر پورے؟ جی بالکل رکھتا ہوں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کو معلوم ہے، اور میرا مسئلہ ہے آپ آگے بڑھیں۔ آگے کہاں؟ میں سائڈ سے باہر چلا جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ نہیں آپ کچھ اور پوچھیں، بس صحیح چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں۔ ویسے نہیں چل رہے کہ میں روزے رکھ کے غیبت بھی کروں، میں روزے رکھ کے کم بھی تولوں، میں روزے رکھ کر جھوٹ بھی بولوں، میں روزے رکھ کر خیانت بھی کروں، ویسے نہیں چل رہے۔ ہاں باقی صحیح ہے، جیسے روزے ہونے چاہیے ویسے چل رہے ہیں۔ میں روزے رکھ کے نہ پھل مہنگا کرتا ہوں، نہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں، نہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں کرتا ہوں، اور نہ ہی لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہوں، سارے احکامات پورے کرتا ہوں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے، بس کیا بات ہے۔ تو پرویز بھائی یہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی اوکیزن آتا ہے ان کے ریلیجن کا تو چیزیں ان میں ڈسکاؤنٹ آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ کیوں ایسا؟ میں تو خود گیا ہوں نا دنیا کے ماشاءاللہ سے 24 ملکوں میں نے پرفارم کیا ہے، اور میں نے عیدیں بھی گزاری ہیں وہاں، اور بقرعید بھی گزاری ہے، جو بہت کٹھن ہوتی ہے اپنی فیملی کے بغیر گزارنی، لیکن میں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ واقعی وہ لوگ جو ہے نا مسلمان یہاں ہیں، اسلام وہاں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے کتابوں کو پڑھ کے، جیسا کہ میں نے سنا ہے لوگوں سے، یہ سر بھی بیٹھے ہیں یہاں مفتی صاحب، اور یہ میری بات سے تائید کریں گے کہ وہ اس پہ عمل کر کے چاند پہ پہنچ گئے، اور ہم ابھی تک گڈھے ہی پورے نہیں صحیح کر پا رہے اس کراچی کے اور پاکستان کے۔ ہمارے یہاں پہ لوگ روڈ پہ بیٹھے وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، کرسمس میں سستائی ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے لیے رمضان سستا ہو جاتا ہے، دیگر مذاہب کے لیے بہت ساری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے جو ہم اس سے دور ہیں کہ ہر کوئی اپنے ریلیجن کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کر سکے۔ بالکل نہ کوئی امیر میں کوئی فرق نہ رہے، وہی تو خوشی ہوتی ہے اصل۔ یہ تھوڑی ہے امیروں کی تو عید روزانہ ہے، روزانہ وہ عید مناتے ہیں کیونکہ پیسہ اتنا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن غریب یہ چند ایک مہینے ہوتے ہیں جس میں بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکے، اچھے کپڑے پہنا سکے، تو اس کے لیے جب تک ہمارے معاشرہ ان کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی معاشرے کو ساتھ دینا ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے پرویز بھائی۔ اس میں ہمارے حکمرانوں کی بھی تھوڑی سی کوتاہیاں ہیں، تھوڑی نہیں بہت کوتاہیاں ہیں جو اس طریقے سے۔ یہ جو
پھل مہنگا کر دیتے ہیں یا راشن مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ تو حکمران یہ تو خود ذخیرہ اندوز کر کے یہ لوگ مہنگا کر دیتے ہیں. نہیں تو حکومت اس کے نرخ پہ تھوڑا سا عمل درآمد تو کرے نا, یہ چیز ہے. ہاں اس کے دیکھے تو چیک اینڈ بیلنس تو رکھے کہ بھائی 100 روپے کی چیز دوسرے دن ہی 400 کیسے ہو گئی. چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. ابھی آپ کے پتھارے اٹھا دیں گے ان کو, غریبوں کو وہ کریں گے, پھر 10 چیزیں کہ کس چیز کو روئیں. تو بہتر یہی ہے جس حال میں زندہ ہیں زندہ رہیں. زیادہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے مار دیے جائیں. آگے چلے. اچھا وہ ہے کہ کوئی چیزوں میں خاموشی رکھنا بہتر ہے. نہیں خاموشی تو نہیں رکھنی چاہیے, لیکن حق کے لیے ہمارا اسلام بھی بولتا ہے کہ حق کے لیے لڑنا چاہیے. لڑ نہیں سکو تو بولنا چاہیے, بولنا نہیں سکو تو دل میں برا سمجھو. بالکل. تو یہ ضروری ہے, بولنا بھی ضروری ہے. جو چپ رہتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہے. اور جب تک ہم جیسی عوام ویسے حکمران, ہمیں خود بھی تو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یہ تو حدیث بھی ہے نا, تو پھر یہ اسلام میں ہمیں خود بھی تو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. ہم بھی تو بہتر نہیں ہے نا. ہم بھی صبح جب آفس جاتے ہیں تو ایک بیگم شاپر پہ پکڑا دیتی ہیں. ایک بیگم شاپر پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں پھینکتے ہوئے چلے جانا. تو ہمیں ڈسٹ بن جب نہیں ملتا حکومت کی طرف سے تو ہم کسی بھی چوک پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. ہمیں دیکھ کے پھر دوسرا پھینک کے چلے جاتا ہے, پھر تیسرا, پھر اس طریقے سے محلے میں کچرا جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہی تو یہاں کا مسئلہ ہے ہمارا انفارچونیٹلی, کہ اگر ہم سگنل پہ روک لیتے نا گاڑی تو پیچھے والا علامہ صاحب ہمیں ہارن مار رہا ہوتا ہے کہ بھائی چل, بھائی سگنل بند ہے, بائک والے آ جاتے ہیں. تو ہم خود ہی نہیں سدھر رہے. ہمارا سارا کلیم جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہمارے جو ہے حکمران کی طرف سے بھی وہ لا اینڈ آرڈرز ابھی تک نہیں بن پائے جو کہ ہونے چاہیے اور دنیا میں جو ہو رہے ہیں, لیکن ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. پرویز بھائی آپ تو ماشاءاللہ دنیا گھومتے ہیں, ہم کیوں کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور وہاں بالکل ہم انگریز بن جاتے ہیں اور بالکل وہاں کے قانون کو فالو کرنے لگتے ہیں, ان کی چیزوں کو فالو کرنے لگتے ہیں, کچرا ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دیوار سے لگ کے کوئی پیشاب نہ کرے. یہاں تو ایسا بھی ہے نا, جہاں لکھا ہوتا ہے گدھا پیشاب کر رہا وہی کر رہا ہوتا ہے آدمی, اور ایسی نجاست پھیلاتے ہیں اور دنیا میں کہیں نہیں پھیلاتے. اس کی وجہ کہ قانون سخت ہے, ڈنڈا سخت ہے. اس کے اندر جو ہے نا فائن اتنا لگ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے. تو یہاں قانون سخت ہے لیکن کچھ لے دے کے نرم ہو جاتا ہے. بس یہ ایک بڑی انفارچونیٹلی بات ہے کہ انسان کو کیمرے کا ڈر ہوتا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. علامہ صاحب جی, یہاں کا تو کیمرہ بنیادی چیز ہے. اگر ہم جتنی باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں, بنیادی طور پر اگر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہر ایک صاحب ایمان اپنے اندر بٹھا لے, بالکل, تو یہ ساری خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. صحیح بات ہے, قانون بھی صحیح ہو جائے گا, انسان ہر چیز ختم ہو جائے گی. پرویز بھائی آپ کے رمضان کی بات کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے رمضان میں؟ سحری کے بعد سوتے ہیں تو کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ افطار میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ ذرا بتائیں ہمیں, اپنے SNN کے ویورز کو, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ فین فالوئنگ دنیا میں ہے, تو ذرا آپ کے بارے میں بھی تو ہمیں پتہ چلے نا کہ آپ اپنا رمضان کیسے گزارتے ہیں. دیکھیں کھانے کے لیے تو میں زندہ نہیں ہوں, جینے کے لیے تھوڑا سا کھاتا ہوں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کا رزق لکھ دیا گیا, تو اس کو جس طریقے سے آپ خرچ کریں گے کم تو زیادہ جئیں گے, صحت بھی اچھی رہے گی. میں نے دیکھا شادی بیاہ میں بہت سارے لوگ ایسا کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے فراوانی سے نکال لیتے ہیں کہ 8 ڈشیں ہوتی ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں اتنا ہر چیز کھا لوں گا. ایسا نہیں ہے, وہ نہیں کھا سکتے. آپ تھوڑا سا لے لیں پھر کھا لیں. رزق بہت ضائع ہوتا ہے. یہ رزق پہ مجھے یاد آیا کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ میری بات کی تائید کریں گے, ایسا ہی ہے نا کہ زندگی میں رزق لکھ جاتا ہے, رزق ختم انسان ختم. تو پلیٹوں پہ رزق نہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ان کی عمریں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ عمریں ضائع ہو گئی, ان کی ختم ہو گئی. بڑی بات. ہاں, تو یہ ہے کہ رمضان یہ ہے کہ اب شو ووز نہیں ہے, کہیں ریکارڈنگز ہیں, وہ کر لیتا ہوں. پھر گھر میں زیادہ وقت دیتا ہوں. فجر میں روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سوتا ہوں. پھر ظہر سے کے بعد تھوڑی دیر اٹھ جاتا ہوں, تھوڑا سا قضا پڑھ لیتا ہوں کہ سونا بھی ضروری ہے صحت کے لیے. پھر اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھوں, لیکن ہو جاتی ہے. تو پھر عصر, پھر اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ. بیٹا میرا ایک شیف ہے, وہ کوئی نہ کوئی چیز بناتا رہتا ہے, خود بنا رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ پہ ٹرائی کرتا ہوگا, بابا آج میں نے یہ بنایا. ہاں, آپ کھا کے دیکھیں. میں کھاتا نہیں ہوں,
जिस किस्म के आजकल के बच्चे खाते हैं ना वो मैं खाता हाँ हूँ, अजीब देसी अजीब आदमी आ गई है अल्लामा साहब, हमने तो पकौड़ों और समोसे से हम बाहर ही नहीं निकले, अब तो चिलाओज और पता नहीं मोमोज और इस तरह की चीजें जो है इलाज में खाई जाती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। मैं नहीं खाता, मैं थोड़ा सा खाता हूँ फिर खाना ले लेता हूँ, जो भी पका होता है, दाल रोटी दाल चावल। और मैं तो ये कहूँगा परवेज भाई, मुझे तो आपसे रमज़ानों में मिलकर बड़ी खुशी हुई, रमज़ानों में आपको देखा मैंने, मतलब आप क्योंकि रमज़ानों में हमारी मैं कैद नहीं हूँ ना, कुछ खुल के कह दो। रमज़ानों में मुझे ऐसा नहीं है, देख के क्यों खुशी हुई, क्योंकि शोज वगैरह में मुलाकात होती रहती है, मैं वो उस बात जी पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ शैतान कैद होता ही नहीं है, उसके चेहरे फिर होते धनधनाते हो रहे हैं। हर जगह देख लो आप, ठेले पे देख लो, कपड़े की दुकान पे देख लो, कहीं भी बदनीयती हो रही है, बद ईमानी हो रही है, ये हो रही है, ये सब चेले हैं हम जो घूम रहे हैं यहाँ। अल्लाह उनको राय रास्त पे लेकर आए। आमीन आमीन। अब देखें ना कितना महंगाई हो गई है, ऐसा ही है महंगाई कौन का, है ये कौन है, कौन पैरवी कर रहा है उनकी, हम ही कर रहे हैं ना। ऐसा ही है, हम झूठ बोल रहे हैं, खयानत कर रहे हैं, सही से एक दूसरे से पेश नहीं आ रहे, तो हम तो चेले हैं शैतानों के भाई, अल्लाह ताला रहम करे बस। आमीन आमीन आमीन। परवेज भाई अगर मैं 70-80 साल पीछे का आपसे एक सवाल करूं, जी जी, तो पहला रोज़ा कब रखा था, याद होगी? 80-90 साल पुरानी बात। हाँ मैं तो बहुत पुराना, उस वक्त खजूर भी ईजाद नहीं हुई थी। अजीब आदमी है यार, मैं अभी नहीं आप मैं आपका मैंने शनाख्ती कार्ड देखा, उसमें तस्वीर भी हाथ से बनी हुई थी, ये देखे परवेज भाई मैंने देखा। नहीं तुमने गलत देखा है, जिसने बनाई थी उसके हाथ ही नहीं थे, पाँव से बनाई थी उसने। अजीब आदमी है। नहीं उसमें एज कितनी आ रही थी? उसमें एज नहीं इसको पता ही नहीं। इनके शनाख्ती अलामत क्या लिखा होता है? अच्छा ये बताएं, आपके शनाख्ती कार्ड में शनाख्ती अलामत क्या लिखा है? जख्म पे मुंह का निशान। यार अजीब आदमी। मैं मुंह पे कान रखे तो ये लिखा अल्लाहु अकबर। परवेज आप सनाख्वा के भी शौकीन है, हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। जिक्र मुस्तफ़ा करने वाले दो बेहतरीन सनाख्वा मौजूद है, हसन इमाम भाई और मुजम्मिल भाई। मैं चाहूँगा कि आप इनसे कोई अपनी फरमाइशी एक कलाम करें, इसके बाद मैं नाज़रीन बताऊं कि परवेज़ भाई, मैंने आप इंट्रो में ये कहा था कि परवेज़ भाई माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत खूबसूरती के साथ जो है ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं। मैं आपसे तो सुनूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप अपना कोई ऐसा कलाम बताएं जो आप हमारे हसन भाई से आप। अच्छा कलाम से पहले मैं ये भी कहूँगा कि किसी ज़माने में मैं जो वो कारी वही ज़फ़र कासमी साहब और खुर्शीद साहब और एक सईद हाशमी साहब, सईद है, क्या बात है, ऐसे लोग थे, बड़े सादा सिंपल से, दिल से पढ़ते लेकिन दिल से पढ़ते थे, हम दिल की गहराइयों से सुनते थे उनको। ये भी सब सही हैं अपनी अपनी जगह पे, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ चीज़ें देख के मुझे थोड़ा सा वो तशवीश होती है। जो अब पैसे इतने, हदिया इतना हो गया उनका, क्योंकि आम आदमी दस्ते रस से बाहर हो गया नात खां। बहुत सारे लोग जब तक ऊपर से पैसा ना आए तो उसको भी थोड़ा सा, कॉमेडियन से ज़्यादा अभी मैं बजट जी कवालों से भी ज़्यादा बजट है। मैंने खुद हायर किया एक दो नात खां को, मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह ताला उनको सही है, दीन की खिदमत वो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भी थोड़ी देखनी चाहिए, दीन को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो बहरहाल कोई भी अपने पसंदीदा नात सुना दे, नात आला हजरत का अगर कलाम हो जाए कोई, माशाल्लाह। हाँ ये अफजल होता है, लेकिन आज जिक्र कर रहे थे हमारे सीनियर, हमारे लीजेंड सना खानों के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ उनकी याद हमारे साइड पर ताज़ा हो। कारी वज़ और कासम का खूबसूरत कलाम जो हर आशिक रसूल की दिल की तमन्ना होती है, मैं पेश करता हूँ। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, झुकाओ नज़रें,
بچھا پر کے ادب کا مقام آیا، حسن بھائی خدا تیرا حافظ و نگہ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. یہ سماعت کیجیے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون جی ہے تیرا مایا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون جی ہے تیرا مایا. جزاک اللہ، کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ. یہ ایور گرین کلام ہے پرویز بھائی. پرویز بھائی آپ ماشاءاللہ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور ایک آپ نے ایک ویژن ہے کہ ظاہر ہے یار جہاں لوگوں کو رلا دیتے ہیں لیکن آپ ہنساتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ روزے میں ظاہر ایک آدمی کی تھوڑا سا ایک کیفیت الگ ہو جاتی ہے کہ کوئی ملا ہو دوست وغیرہ، یار پرویز بھائی کوئی ذرا لذیذہ ہو تو سنا دے یار، ذرا جگٹ تو کوئی سنا دے، کیونکہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اچانک سے روڈ پہ مل جاتے ہیں. ارے روڈ پہ کیا، ہمیں تو نعوذ باللہ میتوں میں مل جاتے ہیں کہ جنازے میں تو وہ اس طریقے سے بولتے ہیں، تو مجھے بہت شرم بھی آتی ہے اور ان پہ افسوس بھی ہوتا ہے. کہ کوئی مقام دیکھو، کوئی جگہ دیکھو، کوئی چیز ہوتی ہے. اب خواہ مخواہ میں ہمارے ایک ریلیٹیو ہے، ان کے جنازے میں گیا سخی حسن کے قبرستان میں کھڑا ہوتے نا سارے بھیڑ میں، تھوڑا سا رش تھا، گرمی تھی تو تھوڑا میں سائے کے نیچے ہے. وہ ایک صاحب آ گئے، آپ کا پچھلا وہ جو تھا ڈرامہ بڑا، میں نے بولا بھائی یہاں لوگوں کی آخرت کی پڑی ہوئی ہے، کس اس پہ آئے ہوئے آپ اپنا شروع ہو گئے. اچھا وہ ڈائلوگ تو بول کے دکھائیں یار، کوئی انسانیت ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے. ایسے بہت سارے کم علم والے ہیں لوگ جن کو یہی نہیں پتا کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے اور کس وقت کہنی ہے. باتوں کو تولتے نہیں، بول پڑتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، جو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے. سوچ کے میں اسٹیج تک آرٹسٹ ہوں، اس کے بعد گھر میں باپ بھی ہوں، بیٹا بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، دوستوں کے ساتھ دوست ہوں، ریلیٹیو کے ساتھ ریلیٹیو ہوں. یہ تھوڑی کہ میں ہر وقت مسخرہ ہوں. وہ تو میری ایک جاب ہے جو میں کرتا ہوں، اپنے میری روزی روٹی بندی. اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے کمیڈینز کے ساتھ کوئی لوگ مل جاتے ہیں حسن بھائی کہ بھائی کوئی سنا دو، جیسے آپ کو بھی اکثر ملتے ہوں گے یار وہ ذرا 2 شعر تو سنا دو، وہ فلاں چلے گا تو ان کی حیثیت ہے. لیکن اب ہر وقت تو انسان وہ موڈ میں نہیں ہوتا ہے. جیسے علامہ صاحب کو کہیں بھی ملتے ہوں گے، علامہ صاحب وہ میرا مسئلہ ہے، تو کبھی کبھی علامہ صاحب ہو سکتا ہے اپنی کوئی پرسنل کوئی کام سے نکلے ہیں، یہ ہے. ایسے ڈاکٹرز کا بھی ہوتا ہے ایشو، ڈاکٹر کہیں بھی مل جائے تو آپ جو ہے علاج، یار مجھے آج کل پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، ابے یار ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں خود پیٹ کے علاج کے لیے. تو ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہاں
ऐसा होता है। सहरी जगाने वाले आते हैं आपके यहाँ पर? नहीं, अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो व्हाट्सएप पे जगा देते हैं एक दूसरे को लोग। हाँ हाँ, अब कहाँ वो ढोल ताशे वाले बेचारे आते नहीं है, हाँ। लेकिन ईद पे जरूर आते हैं, मैंने ईद पे देखा। आते हैं। हाँ, ईद पे तो आप हमने उनको बजा, क्या मैंने कहते कभी नहीं सुना उसका ढोल, लेकिन बोलो वो भाई पूरे महीने कहाँ चांद पर- रात को एक दिन पहले आता है, अच्छा ताकि मैं जहन में डाल दूं कि मैं भाई आता जाता रहा हूँ, अच्छा, तो ऐसा होता है। वो चांद रात को अपना एक वो करवा देते हैं अपीयरेंस, भाई देख मैं हाँ, आया देख था मैं पूरे आया महीने। था। तो आप क्या करते हैं फिर? आप भी उसके सामने ढोल बजा के बता देते भाई तूने मेरे लिए बजाया, मैंने तेरे लिए बजाया, हिसाब बराबर, या उसको कुछ? नहीं देना पड़ता है, वरना वो 2-2 घंटे घर के आगे ही बजाते रहते हैं, फिर क्या फायदा, फिर सर बज रहा होता है, क्या फायदा, अल्लाह देना पड़ता है। ये जो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि हम परवेज़ भाई भी माशाल्लाह जो है बहुत वाकफियत रखते हैं इन चीज़ों से, कि ये जो सहरी जगाना ढोल से है, ये कोई साबित है कहीं से हमारे, अगर दीन मज़हब से बात करें, दीन इस्लाम से? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर वो जगाते हैं तो बजाय इसके ढोल ताशों का हम सहारा लें, एक साउंड सिस्टम हो, उसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ें गली में आकर, ज़िक्र मुस्तफ़ा की आवाज़ जब घरों तक पहुंचेगी तो लोग लग जाएंगे। एक ज़माने में बेहतरीन तरीका ऐसा होता था और होता जी है, हाँ। ये मशरकी पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जहाँ मुस्लिम रहते हैं मुसलमान, यहाँ भी होता था कि बहुत सारे आते थे एक ग्रुप के सूरत में, हाँ वो नाते पढ़ते हुए ना तो और ये कहते हुए कि सहरी का वक्त हो गया, इतना टाइम रह गया, नात पढ़ते जाते थे, जगाते जाते थे। ये ढोल वोल कहीं से साबित थोड़ी है, या तो फिर आपके कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो ऐसे जिसमें सायरन लगाओ, वो हूटर बजा वो देते अलर्ट हैं, कर दे। अलर्ट कर देता है। तो जैसे हमारे फौज का इदारा है तो जो, या पुलिस का इदारा है, या कोई थाना है, वहाँ लगे होते हैं, अभी भी बजते हैं, तो वो सायरन बजा देते हैं, जिसकी वजह से लोग उड़ जाते हैं। ये ढोल वोल और नाचना गाना और इस तरीके से जगाना कोई, बिल्कुल है। मैं जहाँ तक सर, नहीं बिल्कुल सही, ऐसे ही ऐसे है, ही। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है ये जो खूबसूरत सेट SNN का सजाया है, ये हसन भाई बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी है, ये अच्छा भाई, बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त, नाखवा भी है, ये खूबसूरत सेट। इनके हाथ के ये जी जी जी, इनकी इससे टीम पता ने, और चलता है माशाल्लाह कि इनकी इनके बड़ी अंदर कोशिश है। इसके रसूल बहुत ज्यादा कूद कूद के बढ़, हाँ माशाल्लाह। तो वो हाथ बता रहा है ना, उसकी हाँ। सफाई बता रही है। अच्छा, हमारा जो SNN का अकीदत रमज़ान का कलाम है, वो भी इन्होंने माशाल्लाह लिखा भी, रिकॉर्ड भी किया, शूट भी किया, तो ये मल्टी टैलेंट, ये हमारा राइट हैंड है इस ट्रांसमिशन का। तो अल्लाह ताला इन्हें बरकतें दे, इनके इल्म में, रिज़्क़ में बरकतें दे। बरकतें हैं बिल्कुल। हैं, उसकी वजह है कि उनके अखलाक से, उनके अखलाक से, उनके हाथ की सफाई से पता चल रहा है कि अल्लाह की बरकतें हैं। बेशक। परवेज़ भाई, आपकी आवाज़ में मैं कलाम सुनना चाहता हूँ, फिर उसी कलाम से हम ब्रेक पे जाएंगे। ज़रा कोई आपका पसंदीदा कलाम जो आप, बचपन में कभी बल्कि पढ़ा चले करता ब्रेक था, का मेरी वक्त हुआ आवाज़ है, इतनी अच्छी ब्रेक नहीं के है। बाद मैं आपसे वो कलाम सुनूंगा, क्योंकि वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, क्योंकि वक्फा ज़रूरी होता है। परवेज़ भाई आपको बहुत पता ज़रूरी है, बहुत वक्फा जी, जी। ज़रूरी होता है। जिनके यहाँ नहीं होते वो बहुत तादाद बढ़ उनके जाती यहाँ फिर मसले होते हैं मसले फिर। तो मसाइल। चलिए मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, देखते रहिए SNN पर अकीदत रमज़ान।